بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا لما تحب وترضی. آج کی جو ہماری سورہ ہے وہ سورہ تکاثر ہے، اور سورہ تکاثر میں ایک رکوع ہے اور 8 آیات ہے، 28 کلمات ہیں اور 120 حروف ہے. ترتیب کے اعتبار سے قرآن میں اس کا نمبر 102 پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 16 نمبر پر ہے. مکی صورت ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے، جس کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے ہم لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کیا سکھانا چاہ رہے ہیں، تاکہ جب ہم نماز میں اس کو پڑھیں تو واقعی میں سوچ سمجھ کر پڑھیں. کیونکہ دن بھر کی 5 وقت کی نماز میں کہیں نہ کہیں یہ صورتیں ہماری ضرور ہوتی ہیں، ظہر میں، عصر میں، یا مغرب میں، یا فجر میں، یا عشاء میں، جس میں بھی. تو ہم لوگوں کو اس کے معنی بھی، مفہوم بھی معلوم ہونا چاہیے اس کو اچھی طریقے سے. تو سورۃ تکاثر چونکہ مکی صورت ہے، تکاثر کا معنی ہے کثرت اختیار کرنا، کثرت کی طلب. تکاثر میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 زیادہ ہونا، نمبر 2 دوسروں کے مقابلے میں اپنے پاس جو ہے اس پر فخر کرنا، اترانا. اور اس صورت کا مضمون کیا ہے؟ کثرت کی طلب اور اس کے نقصانات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر سونے کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری کی بھی خواہش کرے گا، یہ اس کی فطرت میں ہے، اس کے اندر قناعت نہیں ہے. جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس پر راضی نہیں، بلکہ اس کے اندر لالچ ہے، تکاثر کی، کثرت کی. اور اس کا پیٹ مٹی کے سوا اور کسی چیز سے نہیں بھرتا. یعنی موت کے بعد جب قبر میں جائے گا تو وہاں جا کر اس کی حرص اور ہوس ختم ہوگی. اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو ہماری بہت سی مصروفیات کس وجہ سے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری ضروریات زندگی وہ بھی ہمیں مصروف رکھتی ہے، لیکن وہ مصروفیات اتنی ہی ہیں کہ جس کے بعد ہم اپنے مقصد زندگی کو پورا کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے 5 نمازیں فرض کی، اور باقی کے جو حقوق العباد کے سلسلے کی ہم پر ذمہ داریاں ہیں اور دین کے کام کے سلسلے کی وہ سب ہم ادا کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی حقیقی ضروریات تک ہی رہیں. عبادت میں کمی، حقوق العباد میں کوتاہی، دین کے کام میں سستی کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کثرت کی خواہش. اگر ہم بہانہ کرتے ہیں کہ ہم بہت مصروف ہیں، کیا کریں، گھر سے کام سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیں، تو یہ مصروفیات عموماً لوگوں کی زیادہ مال کمانے کے لیے ہے، اور عورتوں کی گھریلو ذمہ داریوں کی یا پھر اولاد کے سلسلے میں. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَكَاثُرٌ بَيْنَكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ تکاثر کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ 2 خاص چیزیں، نمبر 1 مال اور نمبر 2 اولاد. اور اولاد میں کثرت سے یہ مراد نہیں ہے کہ زیادہ بچے پیدا ہوں، زیادہ ان کی ذمہ داری بڑھ جائے، بلکہ انسان اپنے بعد اپنی اولاد میں بھی کثرت دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے. اگر ان کے پاس ضرورت کی چیزیں ہیں، دنیا ہے، تو عام طور پر ماں باپ خوش نہیں ہوتے. وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صرف زیادہ نہیں بلکہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ فلاں کا بچہ اتنا آگے جا چکا ہے تو میرا بچہ ابھی تک یہیں کیوں ہے. چاہے وہ ایک اچھی نارمل خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس پر قناعت نہیں ہوتی، خوش نہیں ہوتے، بلکہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اور آگے جائیں اور بھی کچھ کرنا چاہیے. اسی طرح پڑھائی کے مقابلے میں دوسروں سے ہمیشہ اپنے بچوں کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں.
اور ان کی جان کھائے رہتے ہیں. یہ انسان کی بہت سخت کمزوری ہے. اس طرح کھانے میں، اس طرح لباس، غرض، ہر چیز میں تفاخر، تکاثر، لالچ، حرص. تو ہر وہ چیز جس کی کثرت انسان کو محبوب ہو، وہ تکاثر کے میں شامل ہو جاتی ہے. اور انسان اس پر پھر فخر بھی کرتا ہے، جیسے کہ سورہ کہف میں باغ والوں کا قصہ ہم لوگوں نے پڑھا، اور الحمدللہ ہر جمعہ کو پڑھتے رہتے ہیں کہ اس میں باغ والے نے کیا تفاخر کیا تھا، کیا فخر کیا تھا کہ انا اکثر من کا معلوم و عز نفرا، کہ میں مال میں تجھ سے کہیں زیادہ ہوں، کہ میرا مال اور میری نفری میں تجھ سے آگے ہوں، تم سے زیادہ ہوں. اور اس کا پچھلی صورت سے کیا ریلیشن ہے، جیسے کہ ہم لوگوں نے سورہ قاریہ پڑھی تھی کہ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. تو نیکیوں سے پلڑے ہلکے کیوں رہ گئے کہ اس کے پاس اس کے آگے بڑھنے کی دوڑ نے فرصت ہی نہیں دی کہ وہ نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاتا. تو انجام کے وہ کیا ہوا، اس کا حاویہ. تو اس طرح دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورے میں ہم لوگوں سے مخاطب ہو کر کیا کہہ رہے ہیں، تو الہاکم التکاثر. الہا یلہی، غفلت، غافل ہونا، غفلت کے معنی میں آتا ہے. کثورا یکسرو، یعنی کثرت کے معاملے میں. تو الہاکم التکاثر، غفلت میں رکھا تم کو کثرت کی خواہش نے، یعنی دنیا کی محبت، مال کمانے کی چاہت اور اولاد کی محبت اور اس کے حصول کے لیے تم اپنی پوری زندگی اسی کوشش میں لگا دیتے ہو، جبکہ یہ باقی رہنے والی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ والباقیات الصالحات کیا ہے، تو انسان کا عمل باقی رہنے والا ہے اور اسی کے مطابق انسان کو جزا و سزا ملے گی. تو تکاثر کے تین معنی ہیں. نمبر ایک، دنیاوی اشیاء، اس کا زیادہ ہونے کی لالچ اور اس کا حرص اپنے دل میں رکھنا، یعنی اور ملے اور ملے، ہے تو اور ملے، یعنی قناعت نہیں ہے کہ بس سیٹسفائیڈ نہیں ہے، جتنا ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے. اور دوسری چیز کیا ہے تکاثر کا معنی میں، کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں جو انسان کو مل جائیں ان پر فخر کرنا، اترانا اور شیخی بگارنا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا. تیسرا تکاثر کا معنی ہے کہ دنیا اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، تکاثر میں آتی ہے. یعنی دنیا کی بہاروں نے اور مال کی حرص و طمع نے تمہیں آخرت کی فکر و تلاش سے غافل بنا دیا، پھر اسی پر تمہیں موت آ گئی اور قبروں کی تم نے زیارت کر لی. تو یہ جو تکاثر ہے اس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے. اور الہا دراصل لہو سے ہے، یعنی لہو کیا ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ. یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کام کاج سے فرصت ملی اور وہ اس میں مصروف ہو جاتا ہے، بس ایسے ہی تھوڑا ٹائم پاس. اور یہ لہو و لعب ہمیشہ انسان کو اہم کام چھڑا کر اس سے کم اہم کام میں، غیر ضروری چیز میں مبتلا کر دیتا ہے. یعنی انسان جب تکاثر کا شکار ہوتا ہے تو اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو جاتا ہے. انسان یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے، وہ دنیا میں کیوں آیا ہے. کیا اس آخرت کی تیاری کرنے کے لیے جو اس کا اصل گھر ہے، جہاں اس کو ہمیشہ رہنا ہے، یا پھر دنیا کا مال سمیٹنے کے لیے، یا دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اور مقابلہ کرنے کے لیے. اور اسی طرح انسان اہم کام کو چھوڑ کر بے فائدہ کاموں میں لگ جاتا ہے. جیسے بچے پڑھائی چھوڑ کر کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، اسی طرح انسان محنت تو خوب کر رہا ہوتا ہے مگر تکاثر کی خاطر آخرت کے لیے نہیں محنت کرتا. آخرت سے تو وہ پوری طریقے سے غافل ہوتا ہے. اور انسان علم نافع سے، سچائی کی طلب سے، اپنا محاسبہ کرنے سے، قرآن سے، اپنے انجام سے، عمومی طور پر یہ سب کا مسئلہ ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں، اس کو یہ فائدے مند چیزوں سے غافل کر دیتی ہیں کہ اس کو یہ تکاثر کس چیز میں اصل میں اس کو کرنا چاہیے تھا کہ علم نافع حاصل کرنے کے لیے. علم نافع کیا ہے، وہ علم جو اس کو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی. پھر اسی طرح سچائی کی طلب ہونا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے اس کی طرف وہ دوڑتا، کہ وہ زندگی کی میں تیاری کروں آخرت کی، کہ جس کے لیے جہاں مجھے ہمیشہ جا کر رہنا ہے، اس میں میں کمپٹیشن کروں، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھوں. جیسے قرآن میں کئی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم،
वजन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द, और सूरह वाक़िया में भी पढ़ चुके साबिकून अल-अव्वलून, कि वो सबकत ले जाने वाले कैसे थे। वो सबकत ले जाने वाले के ना अपने माल की उनको परवाह थी, ना अपनी जान की उनको परवाह थी, ना किसी चीज की। उनकी होप और उनकी दौड़ और उनका जो असल कोशिश वो होती थी, वो क्या होती थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा और खुशनुदी के लिए मैं कौन सा काम करूं जिससे मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। तो जैसे कि सूरह सूरह आदियात में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये सारी तकासुर किस वजह से आती है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, कि इंसान क्या है, माल की मोहब्बत में सख्त शदीद है, बहुत ज्यादा शदीद है। बहुत शौक है उसको माल जमा करने का, माल कमाने का, और माल को इकट्ठा करने का, और माल के जरिए से खरीदो फरोख्त करने का, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही बता रहे हैं कि इसमें ज्यादती की हिर्स ने तुम्हें ताज से गाफिल कर दिया, हत्ता के मौत ने तुम्हें आ घेरा। उबई बिन काब कहते हैं, हम लौकान ली इब्ने आदम व वादिम मिन ज़हबिन को कुरान ही समझते रहे, यहाँ तक कि ये सूरत उतरी। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगली आयत में बता रहे हैं, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यानी ये भाग दौड़ आपस की एक दूसरे पर सबकत ले जाने की हिर्स ने, हवस ने तुमको यहाँ तक कि तुम कब्रों तक पहुंचे। तो ये तो यकीनी चीज है ना कि हर एक को काम मालूम, मसलन वो कमाएगा या नहीं कमाएगा, रिस्क में इजाफा होगा या नहीं होगा, ये सब उसकी तकदीर पर है। लेकिन एक चीज जो यकीनी है, मौत। और दूसरी चीज ये कि कब्र तक तो उसको जाना है, मरने के बाद कोई उसको ऐसे ही तो नहीं छोड़ देगा। जाहिर है कि किसी न किसी शक्ल में वो कब्र में जाएगा। तो हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रें देख ली, तो कब्रों तक पहुंच गए, क्योंकि हर शख्स का एंड तो यही वक्त, यानी किसी का फिक्स नहीं है। कोई बचपन में चला गया, कोई जवानी में, और कोई बुढ़ापे में। तो ये वक्त तो हर एक पर आना ही आना है। तो इंसान को गफलत वाली ख्वाहिश में उसने सारी जिंदगी लगा दी, जबकि मकसद जिंदगी इंसान का किया था, यानी इंसान का क्या होना चाहिए था कि अल्लाह की इताअत और इबादत करता इस दुनिया के हुसूल के साथ साथ, ताकि कब्र का जब मुंह वो देखे तो उसे हसरत ना हो कि काश मैं यहाँ के लिए कुछ मैंने भेजा होता। तो जियारत करने के बारे में जैसे कि हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जियारत कबूर के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले मना किया था कि कब्रों की जियारत से, लेकिन फिर इजाजत दी कि कब्रों की जियारत किया करो जो तुमको मौत की याद दिलाती है। तो कब्र की जियारत भी किस लिए करना चाहिए, या कबूर जाना क्यों चाहिए, ये नहीं कि फुला रात को बड़ी रात है और सब जाते हैं तो हमको भी जाना चाहिए, नहीं। बल्कि इसलिए कि सवाब की नीयत से किसी भी जगह, और सवाब की नीयत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 जगह के अलावा किसी जगह का ज़ियारत की इजाज़त नहीं दी है। वो 3 जगह कौन-सी है? नंबर 1 मस्जिद हराम, ज़ियारत के लिए वहाँ जा सकते हैं। इसीलिए हम लोग अगर वहाँ पर इसलिए जा रहे हैं कि हम मस्जिद हराम की ज़ियारत करेंगे, ज़ाहिर है कि वहाँ जाएँगे तो काबे का तवाफ भी करेंगे। लेकिन अगर ज़ियारत की नीयत होगी कि मस्जिद हराम की हम ज़ियारत करेंगे तो उसका सवाब क्या मिलेगा? 1 लाख 1 रकात पर सवाब मिलेगा नमाज़ पढ़ने पर। इसी तरह दूसरी जगह की इजाजत दी है जियारत की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मस्जिद नबवी जो मदीने में है। वहां की जियारत के लिए अगर हम जाते हैं इस नियत से कि हम मस्जिद नबी की जियारत के लिए जा रहे हैं, तो वहां 1 रकात पढ़ने का 1000 रकात पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। लेकिन अगर हमारी नियत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक वहां मौजूद है और हम कब्र की जियारत के लिए जा रहे हैं, तो फिर आपको इसका सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसकी नियत ही नहीं की। आपकी नियत कुछ और हो गई, क्योंकि इन नमल आमालु बिन्नियात, तो नियतों को दुरुस्त करना है। वहां पर जब आप जाएंगे तो आप कब्र की जियारत तो करेंगे ही करेंगे, दरूद सलाम तो पढ़ेंगे ही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजेंगे ही। लेकिन नियत क्या होगी कि हम मस्जिद नबी की जियारत के लिए जा रहे हैं। इसी तरह तीसरी जगह के लिए जो इजाजत दी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो मस्जिद अक्सा है। कि मस्जिद अक्सा जो तमाम अम्बियाओं की मस्जिद रही है, तमाम अम्बियाओं का वहां पर मस्कन रहा है, इसलिए वहां पर उसकी जियारत करने के लिए इजाजत दी है। उसके अलावा कहीं भी जियारत की नियत से जाना जायज नहीं है। तो अपनी जिंदगी में तुम खुद अपने हाथों से कितनों को दफन करते हो,
نہلاتے ہو، نماز جنازہ پڑھتے ہو، مگر اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ یہ آج یہ ہے، کل تمہاری باری ہو سکتی ہے. تو تکاثر کی لت میں تم ساری زندگی پڑے رہے، حتیٰ کہ موت کا وقت آیا اور تم قبر میں جا پہنچے. بچپن، جوانی، بڑھاپا سارا کا سارا تکاثر میں گزر گیا. آخرت کی تیاری نہیں کی، قبر کے حساب کی کوئی فکر نہیں کی، لیکن دنیا سے منتقل ہو کر یہاں تو پہنچنا ہی تھا، لہذا تم آج آ پہنچے. زارہ یزورو زیارہ سے ہے، کیونکہ انسان جب زیارت کرتا ہے کسی سے تو وہ کیا ہوتا ہے، یعنی ملاقات ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی بولتے ہیں نا، میت کے گھر میں زیارت کرنے جاؤ، تو کیا ہوتا ہے، ایک طرح سے ملاقات کرنا ہوتا ہے، میٹنگ کرنا ہوتا ہے، کسی سے بھی ملنے جاتے ہیں تو اس کو عربی میں زیارہ کہتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں اپنی ملاقات کو زورنا، یعنی ہماری ملاقات کے لیے آؤ. تو ملاقات جب انسان کسی سے کرتا ہے تو لمیٹڈ کے ٹائم کے لیے کرتا ہے. مثلا 5 منٹ کے لیے آپ کسی سے ملتے جا کے، 10 منٹ، 15 منٹ یا 1 گھنٹہ، ہمیشہ کے لیے نہیں وہیں رہ جاتے جن سے ملنے جاتے ہیں. لیکن مقابر کا سنگولر ہے مقبرہ، مقبرہ پلس مقابر، یعنی قبر تو یہاں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ ایک دن وہاں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف جانا ہے. اسی لیے قبر کو آخری آرام گاہ نہیں کہنا چاہیے. جیسے کہتے ہیں نا وہ اپنی آخری آرام گاہ میں پہنچ گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ٹیمپرری ہے. ابھی آگے کا اسٹیپ جو ہے آخرت کا، وہ باقی ہے ان کے لیے، کہ وہاں پر جا کر حساب کتاب ہونا ہے اور میدان محشر میں جمع ہونا ہے. زیارت 2 طرح کی ہوتی ہے. نمبر 1، کہیں آپ جاتے ہیں، بہت انجوائے کرتے ہیں، خوشی خوشی واپس آتے ہیں، کوئی پوچھے تو کہتے ہیں بہت مزہ آیا، یعنی وہاں گئے تھے، ہم نے انجوائے کیا، بہت مزہ آیا. دوسرا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ کسی سے مل کر واپس آتے ہیں، ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے، اداس چہرے کے ساتھ کوئی اگر پوچھے تو بہت بور ہو گئے، ذرا بھی مزہ نہیں آیا، کبھی نہیں جائیں گے. تو قبر کا حال بھی یہی ہے کہ نمبر 1، کچھ لوگوں کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، جہاں جا کر وہ آرام کریں گے، خوش ہوں گے. نمبر 2، اور کچھ لوگ دنیا میں مزہ کر کے آئے تھے، اب قبر ان پر تنگ، ان پر عذاب اور سخت مایوسی اور حسرت. اسی لیے ہر نماز کے تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے ضرور پناہ مانگتے تھے. اور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة من مسیح الدجال. یعنی اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور جہنم کے عذاب سے پناہ میں آتا ہوں، اور ہر فتنے سے، اور مسیح دجال جو نکلنے والا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے، اس سے بھی ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں. تو قبر میں جانے والوں کے لیے جیسی تیاری کی تھی ویسا ان کا انجام ہوگا. اگر جو سوال کے جواب کے مطابق زندگی گزاری تھی، رضیت باللہ رب، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رب ہونے پر میں راضی ہوں. رب ہونے پر راضی ہونا کیا ہے؟ زبانی یہ چیز نہیں ہے، بلکہ سچ مچ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، سچ مچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو احکامات لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، اس کو ماننا، اور سچ مچ ان کتابوں کی باتوں پر عمل کرنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی ہے. تو میت کے ساتھ قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 تو قبر میں اتار کر واپس آ جاتی ہے، اور ایک ساتھ رہتی ہے. اس کے ساتھ اس کے اہل و عیال، مال و اعمال جاتے ہیں. عزیز مال تو واپس آ جاتے ہیں، یعنی رشتہ دار اور مال واپس آ جاتا ہے، اور اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. تو یہاں پر اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ حتیٰ زرتم المقابر. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، پھر ان قریب جان لو گے، یعنی دنیا میں بھی جان لو گے، مرتے ہوئے بھی جان لو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی جان لو گے، اور پھر قبر سے اٹھ کر حشر کے میدان میں بھی وقت پر تم کو بتا دیا جائے گا کہ تم جان لو گے، مگر اس دن کا جاننا حسرت کے سوا کچھ نہیں ہوگا. تو کلا سوف تعلمون، کلا یہاں ڈانٹ کے لیے آیا ہے، یعنی تمہیں جلد پتہ چل جائے گا. یعنی بچہ جیسے کوئی شرارت کرتا ہے تو اس کو کیسے ماں ڈانٹتی ہے، اچھا تم گھر آؤ، تم کو دیکھتی ہوں میں. تو کیا دیکھتی ہوں؟ بہت پیار سے دیکھتی ہوں. یہ ایک ڈانٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثل الاعلیٰ ہے. تو یہاں پر کہ تم نہیں ابھی آنکھ کھولو گے،
تم ایک دوسرے سے تکاثر کی بھاگ دوڑ میں ہوش کے ناخن نہیں لوگے، اور تم کو پتہ نہیں ہے کہ قبر میں کیا ہونے والا ہے، نہیں پتہ ہے تو یاد رکھو جب تم وہاں پہنچو گے تو کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم جان لو گے کہ تمہارے اس تکاثر کا انجام کیا ہوا۔ قبر میں جا کر اس کو پتہ چلے گا کہ اچانک موت نے آ دبوچا، مہلت ہی نہیں ملی کہ کچھ کر لیتے اس قبر کے لیے، اور کتنی مہلت چاہیے تھی، موت سے پہلے کی پوری زندگی تو ڈھیل دی گئی تھی نا کہ کچھ کر لو، سنتے بھی تھے، لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے بھی دیکھتے تھے، لیکن کبھی سیریسلی یعنی اپنے آپ کو وہاں رکھ کر دیکھا ہی نہیں کہ آج جو اس کی باری ہے کل میرا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے، میں بھی اچانک میری موت آ سکتی ہے، میں بھی اس دنیا سے اچانک ہی جاؤں گا، اور پھر وہ جب جان لے گا تو اب اس کا جاننا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح ثم کلا سوف تعلمون، ثم تاکید کے لیے آیا، یعنی جب تم مرو گے تو تکاثر کا انجام پتہ چل جائے گا۔ نمبر ایک اور معنی کہ پہلا تعلمون قبر کے لیے ہے، اور پھر دوسرا تعلمون کیا ہے، پھر تم قیامت کے دن جان مرتبہ کلا لو تعلمون کلا سوف تعلمون کہ عنقریب تم جان لو گے، پھر عنقریب جان لو گے دنیا میں بھی، اور کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں البتہ تم یقین کے ساتھ جان لو گے۔ تو تین یقین کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس سے پہلے۔ نمبر ایک علم الیقین، وہ جو دلیل کے ساتھ علم حاصل کیا جائے۔ نمبر دو عین الیقین، جس کو عین اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جائے، اور تیسری چیز ہے حق الیقین، یعنی یقینی طور پر کوئی چیز کو دیکھ کر اس کا یقین آ جانا۔ تو جاننا یقین کا معنی دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یقین کسی چیز کے بارے میں پختہ چیز، پکی بات، دوسرا معنی ہے یقین کا موت۔ دنیا میں کوئی چیز اتنی یقینی نہیں ہے جتنی کہ موت ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم لوگ روز پڑھتے ہیں نا، شروع کی 5 آیتوں میں کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان والوں کی طرف کہ وہ آخرت پر صرف ایمان ہی نہیں رکھتے بلکہ ان کو پکا یقین ہے، اسی لیے تو وہ اس کی تیاری کرتے ہیں۔ یقین ایمان کا کیا ہے؟ اگلا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد علم یقین آتا ہے۔ علم یقین کیا ہوتا ہے؟ مثلا کسی چیز کا سن کر یقین کر لینا۔ اور عین یقین کیا ہے؟ کہ جس چیز کے بارے میں سنا تھا، پڑھا تھا، اب اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین آ جائے گا۔ تیسرا یقین کا درجہ کیا ہے؟ کہ جب آپ اس چیز کو جس کے بارے میں سنا تھا، آنکھ سے دیکھ لیا تھا، اب آپ اس کو ہاتھ لگا کر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اصلی ہے یا نقلی، زندہ ہے یا کہ مری ہوئی ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ حق الیقین، سچ مچ ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہے کہ واقعی یہ ہے۔ دوسرا معنی یقین کا موت ہے، جیسے سورہ حجرات آیت نمبر 99 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر، سورہ ہجر آیت نمبر 99 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو یہاں پر کامیابی کا انحصار دنیا کی چیزیں زیادہ اور کثرت سے ہونے پر نہیں ہے، کیونکہ یہ دائمی نہیں ہے، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ جب اس کثرت سے دل بھرے گا، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ یعنی البتہ ضرور تم جہنم کو دیکھو گے، کیونکہ ہر ایک کو جہنم کے پل سے گزرنا ہے، ایمان والے بھی، کافر بھی، منافقین بھی۔ تو نمبر ایک پہلا دیکھنا جہنم کا علم یقین، جیسا ہم قرآن اور حدیث میں پڑھتے ہیں کہ ہاں قیامت کے دن پل صراط پر جہنم پر ایک پل رکھا جائے گا جس پر سے سب کو گزرنا ہے، ابھی ہم کو علم یقین ہے، اور ایسا نقشہ گویا ہم اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن عین الیقین کب ہوگا؟ دنیا کی غفلت میں رہ کر اگر جہنم والے عمل کیے تو خود اپنی آنکھوں سے اپنا برا انجام دیکھ لو گے، خود محسوس کرو گے، جب تم اس پر پہنچو گے تو تم کو آنکھوں سے دیکھ کر جو یقین آئے گا تو وہ کیا ہے؟ اس سے تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ یہ چیز اصل میں یہ تھی کہ جس کے بارے میں غفلت میں پڑا رہا، اور آج اس سے ملاقات ہو گئی میری، یعنی آج اس سے میں مل لیا۔ پھر جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا ہے
کہ لام قسم کے لیے ہے، قسم ہے تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھو گے۔ جہما کہتے ہیں شیر کی آنکھ سے دیکھنا۔ شیر کا دیکھنا کیسا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کو دیکھتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے، اس کو پکڑ ہی لیتا ہے۔ تو جہنم خود ایک تو خوفناک ہے اور اس کا دیکھنا بھی بڑا خوفناک ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کی گردن ہوگی، اور وہ اتنی اونچی ہوگی کہ وہ گردن اونچی کر کے کیا کر رہی ہوگی، سب طرف سے وہ دیکھ رہی ہوگی کہ کون ہے کس کو ڈالا جائے جہنم میں، اور کون ہے جو میرے اندر آنے کا مستحق ہے، اور اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے اندر کھینچ لے گی۔ تو یہ الحاکم، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر دو چیزیں اس کے اندر جوان ہوتی رہتی ہے، حرص اور امید۔ تو تمام دنیا کی مذمت یہ وعید پر وعید ہے، یہ پہلی آیت میں کافروں سے اور دوسری میں مومنوں سے خطاب ہے۔ اگر تمہیں پورے طور پر عمل ہوتا تو یہ حرص تمہیں آخرت سے نہ روکتی اور مرتے دم تک غفلت کے شکار نہ رہتے۔ یعنی تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، جب وہ چیخے گی تو بڑوں بڑوں کے چھکے چھوٹ جائیں گے، مقرب فرشتے اور اولو العزم پیغمبر بھی اس کی ہیبت و عظمت اور اس کے ہولوں کا معائنہ کر کے مارے دہشت کے گھٹنوں پر گر جائیں گے، اور سب کے کلیجے الٹنے لگیں گے، اور تمام انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے جہنم کی ہولناکی کو دیکھ کے کہ ربی سلم ربی سلم۔ تو یہ حال ہوگا کہ لترون الجحیم، کہ ایسا خوفناک منظر ہوگا کہ تم ضرور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ثم لترونہا عین الیقین، پھر تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یعنی آج یقین نہیں آ رہا، البتہ ضرور تم سے اس دن، یعنی اپنی آنکھوں سے جب تم دیکھ لو گے خود اپنی آنکھوں سے، تب تم کو یقین آ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بچنے کی تلقین کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا ہم کو وارن کیا تھا، اس سے بچنے کی تیاری کر لو۔ قسم کھاتا ہوں اللہ کی قسم، ہم نے دنیا میں جو چیزیں اکٹھا کر کے رکھی ہیں، غور ضرور کریں اس پر کہ آج اگر مجھے موت آ جائے تو کیا مجھے اس دن جہنم سے بچنے میں یہ مدد کریں گی، یا یہی اکٹھا کیا ہوا مال جہنم میں جانے کا سبب بنے گا؟ تو جو کچھ جمع کیا ہوا یا آتا رہتا ہے اس میں سے روزانہ برابر نکالتے رہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، چاہے کہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دیا جائے۔ تو اپنے کھانے میں سے، اپنے پیسے میں سے، اپنے کپڑوں میں سے، اپنے مال میں سے ضرور اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ نکالا کرو، کیونکہ جہنم کی کیفیت کیا ہے کہ انسان صرف اس کو دیکھ کر ہی دہل جائے گا، کہاں یہ کہ اس میں جا پڑے۔ جیسے اکثر ہم لوگوں کے عبرت میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کبھی دکھاتے ہیں کسی بلڈنگ میں، کسی گھر میں، کوئی ایروپلین میں آگ لگی تو کیا ہوا کہ جتنے لوگ تھے وہ سب کی سب جل کر بھسم ہو گئے، سب کی سب ختم ہو گئے۔ تو جہنم کا جو آگ ہے وہ 69% ہے، اور صرف 1%، ایک حصہ 69 میں سے، یعنی 70% میں سے ایک حصہ ہم کو دیا گیا ہے، وہ بھی 2 مرتبہ سمندر میں بجھا کر۔ تو اس کی آگ اتنی زیادہ شدید ہے، جیسے کہیں آتش فشاں وغیرہ پھٹتے ہوئے دیکھے ہوں گے کہ کیسا لاوا پھٹتا ہے کہ پک رہی ہوتی ہے، جیسے کھول رہی ہوتی ہے آگ، ویڈیو وغیرہ میں اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو سوچو کہ وہ آگ کیسی ہوگی جس کو 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے۔ اللہم حفظنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو یہ چیز ہے جہنم، جس کے بارے میں کیا ہے، ڈرنا چاہیے۔ صرف یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، صرف علم الیقین نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو تم کو یقین آ جائے گا کہ واقعی یہ چیز ایسی تھی جس سے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھا، بچنے کی کوشش کرنا چاہیے تھا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، البتہ ضرور تم سے اس دن تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو نعمت کیا ہے اور کتنی قسمیں ہیں، یہ ایک طویل ٹاپک ہے، مگر مختصر طور پر آدمی یہ سمجھ لے کہ انسان کا وجود خود ایک بڑی نعمت ہے۔ یہ ساری نعمتیں بغیر ذاتی کمال اور بغیر مانگے، کیا جب ہمیں شعور بھی نہیں تھا ہم نے مانگا تھا ایسا رنگ دینا اللہ تعالیٰ ہم کو، یا ایسا قد دینا، سب کچھ بغیر مانگے دیا نا اللہ تعالیٰ نے، تو خود دے دیا۔ ایک سانس کا شکر تک ہم ادا نہیں کر سکتے، جیسے کہ ہم لوگ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے نا،
سورہ عادیات میں کہ وہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر اللہ کی نعمتیں تم گن سکو، شمار کر سکو تو تم گن بھی نہیں سکتے. لیکن انسان بجائے ان نعمتوں کو پا کر شکر کرنے کی بجائے ناشکری کرتا ہے اور ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا چلا جاتا ہے. بہرحال جیسے بھی خرچ کرو سوال تو ضرور کیے جاؤ گے. اور کس طرح سے سوال کیے جاؤ گے؟ کہ قسم ہے اللہ کی تم سے ضرور سوال کیا جائے گا. لام جو ہے قسم کے لیے آ رہے ہیں، لَتَرَوُنَّهَا اور لَتُسْأَلُنَّ. اس دن نعمتوں کے بارے میں، کون سی نعمتیں؟ ہر وہ چیز جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، جسمانی نعمت ہو، روحانی نعمت ہو، جذباتی ذہنی صلاحیتیں ہوں، سب نعمت ہے. کھانے کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اسی طرح صحت، امن بھی نعمت ہے، فراغت بھی نعمت ہے. جسم کے تمام اعضاء، دن رات، سورج چاند ستارے، ہر چیز جو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سوال ہوگا، یعنی کیا پوچھا جائے گا؟ تو یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ کہاں سے مال کو حاصل کیا، اور نمبر 2 کیسے استعمال کیا، اور کیا ان پر شکر ادا کیا تھا؟ تم کنود بن کر آئے یا شکور بن کر آئے؟ کون تھے تم نعمتوں کو پانے کے بعد؟ شکر کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے. بات یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں ہم کو بتا دیا گیا ہے، کیا ان کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا کہ کیا جواب دیں گے؟ اگر مجھ سے میرے اس چیز کے بارے میں پوچھ لیا گیا، کیونکہ 4 چیزیں ایسی ہیں نا قیامت کے دن کسی انسان کے قدم ہی نہیں ہلیں گے کہ جب تک کہ وہ اس کا جواب نہ دے دے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ تم میں اور سب کے یعنی ہماری زندگی کے 24 گھنٹے میں کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے اور کتنا شکر ادا کرتے، اور زبان سے شکر ہو مگر دل سے اگر نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ قیامت کے دن لوگ 4 باتوں کا جواب دیے بغیر قدم اپنے ہلا نہیں سکیں گے. نمبر 1 عمر کہاں گزاری، نمبر 2 جوانی کہاں گزاری، کیونکہ سب سے طاقت کا جو دور ہوتا ہے ایسے وقت کو کس کام میں لگایا. نمبر 3 مال کہاں سے کمایا، اور نمبر 4 کہاں خرچ کیا. تو یہ مال اللہ کی امانت ہے، ہماری ملکیت نہیں ہے. اسی طرح علم جو حاصل کیا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا. یعنی یہ ساری چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہاں ضرور تم پوچھے جاؤ گے، ضرور سوال کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کا یہ حساب ہوگا کہ کیا میں نے تیرے لیے تیرے جسم کو درست نہیں کیا تھا، جیسے کہ پیچھے پڑھ چکے فعدلک فسواک فعدلک، یعنی سورہ ضحیٰ میں. کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ گرمی میں اس کا استعمال کر کے کتنا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. کبھی ہم لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا؟ اور کیا ہم نے اس ٹھنڈے پانی سے ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچی، ہماری روح کو ٹھنڈک پہنچی، اس پر ہم نے کبھی شکر ادا کیا؟ اور کیا پھر اللہ کی عبادت میں دل لگاتے ہیں، یا نماز میں جلدی جلدی ختم کروں میں، یہ حال ہوتا ہے میرا. تو بندہ قیامت کے دن نعمت کے سوال سے کیسے بچ سکے گا؟ یعنی کیا چیز ہے جو اس کو بچا پائے گی سوال سے؟ تو شکر کے ذریعے، قبروں کی زیارت کے ذریعے، کہ قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تم کو موت یاد آئے. اور عورتوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے مگر کثرت زیارت سے منع کیا ہے. جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی گئی تھی کہ اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کی زیارت کے لیے، لیکن کثرت کے لیے منع کیا گیا ہے. تو آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جا کے قبر والوں سے مانگتے بھی ہیں، وہاں قوالیاں بھی سنتے ہیں، وہاں جا کے چادریں بھی چڑھاتے ہیں، وہاں منت بھی مانتے ہیں، اور کثرت وہاں پر عورتوں کی ہوتی ہے. تو ایسی زیارت سے منع کیا گیا ہے. پھر بندے کے لیے لازم ہے کہ اسے دنیا دین سے غافل نہ کرے. اسی لیے مسکین لوگ تمام لوگوں سے پہلے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، کہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں کہ جس کا حساب دیں گے. یعنی جس کے پاس ہے مال یا جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تھی، وہ سب چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. لیکن ایک غریب مسکین ہے، وہ سیدھا سیدھا حساب دے گا نا، کہ صبح سے اٹھتا تھا، میں اپنی روزی روٹی کماتا تھا، اتنا ہی ملتا تھا کہ اپنا اور اپنے
बच्चों का पेट भर पाता था, उसके अलावा तो मेरे पास कुछ नहीं था। यानी तुम ये सवाल किया जाएगा कि तुमने नेमतों का क्या शुक्र अदा किया था, तुम्हें सेहत और आफियत और रोजी मिली और भी तरह तरह की नेमतें मिली, तुमने उनका कहाँ तक शुक्र अदा किया और कहाँ तक अल्लाह की इबादत की। एक रोज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयन दोपहर के वक्त घर से बाहर आए। अबू बकर सिद्दीक को भी मस्जिद में देखा, पूछा इस वक्त कैसे बाहर आए हो, यानी ये वक्त तो बाहर का नहीं है, ये तो घर अपने घरों में रहने का है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जरूरत आपको लाई वही मुझे भी लाई है। यानी कितने समझदार थे ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म भी इस वक्त दोपहर के वक्त कभी नहीं निकलते थे, लेकिन भूख की वजह से परेशान होकर निकल आए तो देखा कि अबू बकर भी है। फिर थोड़ी देर में देखा कि उमर भी आ गए। आपने उनसे भी पूछा, उन्होंने भी यही जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो चीज आपको घर से बाहर निकाल कर लाई है भूख की शिद्दत, वही हमको भी लेकर आई है। फिर तीनों बैठ गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करने लगे। फिर फरमाया, आओ उस बाग में चलकर कुछ खाएं और छांव में आराम करें। फिर आप दोनों को लेकर अबुल हैशम अंसारी के बाग के दरवाजे पर आए, उनको सलाम किया और 3 दफा इजाजत मांगी। उम्मे हैशम दरवाजे के पीछे से सुन रही थी और इस लालच से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कई कई बार सलाम सुने, आहिस्ता से जवाब दे रही थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार हमारे घराने वालों पर सलामती भेजे, इसलिए लालच में क्या है, चुपके से जवाब दे रही थी कि आप बार बार सलाम करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा सलाम किया और तीनों मर्तबा उन्होंने खामोशी से चुपके से जवाब दिया। और आपने उनकी तारीफ की और पूछा, अबुल हैशम कहाँ है? बोली अभी आने वाले हैं, मीठा पानी लेने के लिए गए हैं। और छांव में फर्श बिछाकर बोली, यहाँ तशरीफ रखिए। इतने में अबुल हैशम भी आ गए। देखकर बाग बाग हो गए, सर और आंखों पर बिठाया, दरख्त पर चढ़कर चंद खोशे खजूर के तोड़ कर लाए और मुकद्दस मेहमानों के सामने रखे। फिर और लाने का कसद किया। आपने फरमाया, बस करो, यही काफी है। बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गजराई हुई तर और पुख्ता खजूरें खाइए जो आपको पसंद हो। फिर पानी हाजिर किया और मेहमानों ने खजूरें खाकर पानी पिया। आपने फारिग होकर फरमाया, यही वो नेमत है जिसका तुमसे सवाल किया जाएगा। सोचो, वो तो जरूरत का वक्त था ना, कि भूख की हालत थी, यानी बेचैन होकर घरों से निकल गए। क्यों घर से निकल गए? घर में तो खाना पीना खा के आराम से बैठना चाहिए था। घर में कुछ नहीं था, क्योंकि ये वो लोग थे, वो चोटी के हस्तियां थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साहबे कराम, जो अपने सब कुछ देकर सदका करके बिल्कुल तलाश हो जाते थे, बिल्कुल खाली हो जाते थे। तो घर में कुछ नहीं मिला तो उसकी जरूरत ने इन लोगों को बाहर निकाला। और जब गए और एक साहबी ने उनकी जियाफत की, तो क्या मिला? 2 चीजें। हम लोगों का कभी पेट भर सकता है खाली खजूर और पानी पी के? रमजान में क्या हाल होता है हमारा, पूरे दिन के भूखे रहते हैं, 11 घंटे 12 घंटे, और उसके बाद क्या खाली खजूर? खजूर 3 भी नहीं लेते, 1 लेते हैं कि नहीं पेट भर जाएगा, तो दूसरी चीजें हैं वो कब खाएंगे, तो ये भी नहीं करते। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ये जो भूख की हालत में अल्लाह ताला ने तुमको खिलाया पिलाया, इसके बारे में जरूर लतुसलुन्ना अनिन नईम, ये नेमत है अल्लाह की कि भूख की वजह से पेट भरा ही, अल्लाह ताला इसके बारे में जरूर सवाल करेंगे। एक और रिवायत में है, इतने में अबुल हैशम भी मुश्क लेकर आ गए और देखकर मरहबा कहा और बोले, आज मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, मेरे गरीब खाने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रंजा फरमाया। फिर मशकीजा उठाकर लटका कर चले गए और एक खोशा लेकर आए। आपने फरमाया, गिरी हुई खजूरें ले आते। बोले, अपनी पसंद के मुताबिक खाइए। फिर छुरी निकाली। आपने फरमाया, दूध की बकरी ज़बा ना करना। फिर बकरी ज़बा करके खाना तैयार किया और मेहमानों को खिलाया। आपने फरमाया, कयामत के दिन इन्हीं नेमतों से के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। तुम भूख से मजबूर होकर घर से निकले थे, फिर घर वापस न लौटे जब तक ये नेमतें तुम्हें मिल नहीं गई। तो हमारे लिए तो इससे ज्यादा सवाल होगा ना, कि हमारे वहां तो ये एक वक्त के भूख का इंतजाम नहीं है, बल्कि महीनों का स्टोर करके रखा हुआ था हमारे पास, और महीनों की चीजें हमारे पास स्टॉक में होती है। हमारे वहां पहले से प्लानिंग बनती है, अच्छा दोपहर का खाना खाए नहीं कि शाम का, अच्छा शाम को क्या खाएंगे, कल सुबह नाश्ते में क्या खाएंगे, अच्छा कल दोपहर का मेन्यू क्या है, रात को क्या खाएंगे, अच्छा संडे को क्या बनेगा, जुमा के दिन क्या बनेगा, ये सारी चीजें। तो जितना जितना मिले इस्तेमाल के लिए मना नहीं किया गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने दी है इसीलिए कि उसका इस्तेमाल करो। लेकिन असल मकसद क्या है कि कनूद नहीं बनो। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद,
بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. ہمارا کیا کر دے، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، مردوں کی عادت ہوتی ہے یہی ملا تھا پکانے کے لیے، اور یہ کہ کوئی کھانے کی چیز ہے، یا وہ کیسی کیسی ناشکری کی زبان استعمال کرتے ہیں. یہ تو سوچو کہ ان کا ذرا تصور کرو کہ جیسے آج حالات ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں نا، آج زمین جیسے ہے نا کہ الارض ننقصها، یعنی ہم کیا ہے، زمین کو تنگ کر رہے ہیں، قریب کر رہے ہیں. تو آج غزہ کے حالات انٹرنیٹ پر ہمارے سامنے ہے کہ بھوک کی وجہ سے وہاں پر لوگ مر رہے ہیں. اور گھر کا تو چھوڑو، اب ان لوگ کو گھر کا تصور ہی نہیں ہے، اب جہاں جگہ ملے وہاں سو جاتے ہیں. جیسی حالت میں ہوتے ہیں، ایک ایک کپڑے میں کئی کئی دن گزار لیتے ہیں. پانی پینے کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، ہاسپٹل نہیں ہے علاج کے لیے. مر جائیں اگر تو ان کے لیے کپڑے کفن دفن کے لیے نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ان سے تو سوال نہیں ہوگا کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. لیکن ہم کہاں تک اتنا شکر ادا کرتے ہیں ان کی چیزوں کو دیکھ کے کہ یار اب اللہ کا شکر ہے کہ ان کے پاس جو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تو مہینوں کی چیزوں یہ سب اسٹاک میں ہے. رمضان آیا نہیں، عید آئی نہیں، ابھی سے کپڑوں کی شاپنگ اور ابھی سے تیاری، ٹیلر نہیں ملیں گے، کپڑے اچھے نہیں ملیں گے، ٹائم پر نہیں ہو پائے گا، ابھی سے سلا کے رکھ لو، یہ کرو. سالوں کی، جیسے ہے نا کیا وہ محاورہ کہا جاتا ہے، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. تو صحیح بات ہے، بالکل ہے کہ 100 برس کی چیزیں ہم وہ اکٹھا کر رہے ہیں اگلے سال کی. اور سب سے بڑی چیز ناشکری تھی کہ اس پر انشاءاللہ بھی نہیں بولتے کہ انشاءاللہ ہم یہ چیز کھائیں گے، انشاءاللہ ہم یہ چیز پیئیں گے، یا انشاءاللہ ہمارے وہاں شادی ہوگی، انشاءاللہ یہ ہوگا. اللہ کے سپرد بھی اس نعمت کو نہیں کرتے، بلکہ بڑے کانفیڈنس کے سے میں تو کر لوں گی، انشاءاللہ بولنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ہم کو کرنا ہی کرنا ہے. یہ اگر اللہ نے نہیں چاہا، اپنی چاہت اس کام میں نہیں ڈالی، تو ہرگز آپ کتنا بھی سارے لوگ جمع ہو کر اس کو کرنے کی کوشش کر لو، نہیں کر سکتے. ہوتا ہے نا، این شادی کے وقت نہیں ہو جاتا ہے، نہیں ہو پاتی ہے، یا این بالکل کوئی بھی چیز کا کام آپ کا ہوتے ہوتے بالکل پوائنٹ پر پہنچتا، وہاں سے انکار ہو جاتا ہے. کیوں؟ ایک تو یہی سزا کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کھولو کہ تم نے اللہ کو اس میں شامل نہیں کیا، اس کام میں بسم اللہ نہیں، اس کام میں استخارہ نہیں، اس کام کے لیے انشاءاللہ نہیں، اس کام کو اللہ کے سپرد نہیں کیا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا. لہٰذا اس کام میں اللہ تعالیٰ رکاوٹ ڈال کے یا وہ کر کے تم کو سبق سکھانا چاہتے کہ دیکھو تم اس چیز پر قادر نہیں ہو، بلکہ پوری کی پوری قدرت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو کرنے کے کام ہمارے لیے کیا ہے؟ اول تو یہ حرص، ہوس، لالچ یہ ختم کرنا چاہیے کہ کم سے کم، اور اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نعمتیں تو بے شک خرچ کرے، لیکن ہر چیز میں حصہ رکھے. اپنے کپڑوں میں حصہ، مثلا نیا جوڑا بنا تو جیسے امام شافعی کی بات ہے کہ ہر ہفتے نیا جوڑا بناتے تو پرانا صدقہ کر دیا کرتے تھے. تو کیا مطلب ہے، اتنے بڑے امام تھے، ان کو کیا ضرورت ہے، ان کو بھی تو پیون لگے کپڑے میں گزارا کرنا چاہیے. نہیں، انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرنے کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن نعمتوں کو جمع کر کر کے اور پرانا کر کر کے اور تھپی لگا لگا کے، اور اس کو جیسے الذی جمع مال وعددہ، مال میں ضروری نہیں کہ آپ نوٹ کی گڈی ہے جو اسی کو تھپی لگاؤ یا بینک بیلنس نہیں بھر لو، بلکہ ہر چیز کی نا، کپڑوں کی تہ جمع ہو جاتی ہے، کھانوں کی چیزوں کے ڈھیر جمع ہو جاتے ہیں. ہر وہ چیز جو ایکسٹرا ہے، یا سلون کا ماذا ينفقون قل العفو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں کیا فرمایا کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں، تو کہہ دیجئے عفو. عفو یعنی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو زائد ضرورت بچ جائے. کبھی زائد ضرورت بھی دے دو، کبھی ایسا بھی ہو کہ مثلا نہیں ہے لیکن اس میں سے کچھ دے دو. جیسے کہ کل ایک لیکچر سن رہے تھے، اتنی اچھی ان کی بات لگی کہ ایک پانی کو دیکھو، اگر اس میں کوئی چوٹی یا کوئی مکھی ڈوب رہی ہے تو تم ہاتھ سے یا چمٹے سے یا چمچ سے یا جس سے بھی اس کو نکال کر کنارے پر رکھ دو، اس کی زندگی کو یعنی اس کو زندہ رہنے کا انتظام کرو کہ وہ پانی میں ڈوب کر مر جائے گی. چھوٹی سی مخلوق ہے.
تم نے اس کو نکال کر وہ کر دیا، تھوڑی دیر وہ پرور جھٹک کے وہ کر کے اور واپس وہ اڑ جاتی ہے مکھی، یا وہ چوٹی ہے تھوڑی دیر سستا کے وہ کر کے سوکھ جاتی ہے اور چلنے لگ جاتی ہے. تو تم اس زندگی، اس جو نعمت ہے نا، وہ جو تم کو کرنے کی اللہ نے توفیق دی، وہ نیکی کہ تم کسی کی جان بچا پائے، اب اس نیکی کو جمع کر کے رکھو. اور جب تم پر کوئی ایسی مشکل وقت آئے نا تو تم اس کو کیش کراؤ کہ یا رب، جیسے ہم لوگوں نے دعا کا ٹاپک لیا تھا، اس میں کیا تھا کہ اپنی نیکی کو وسیلہ بنانا. تو یہ بھی ایک نعمت ہے کہ کوئی نیکی کا کام اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس کو کرو، اور لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ خالص وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو اور کوئی مقصد نہیں ہو. کہ بعض دفعہ ہم لوگ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ مار دیتے ہیں یا وہ کر دیتے ہیں، تو بلا وجہ بھی وہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ کہ اگر زیادہ پریشان ہو رہے ہیں چوٹیوں سے، کاکروچ سے اور اس کے، تو دوا ڈال کے اس طرح کے بیماری نہیں پھیلے نا، تو یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن کبھی یہ بھی نہیں کی کرے کہ دروازے پہ یا کھڑکی پر کوئی پرندہ آ کر بیٹھا ہے، وہ سخت بھوک کی حالت میں آیا، اس کے لیے کچھ تھوڑا سا کھانے کا، کچھ تھوڑا سا پانی کی چیزیں ڈالو، پیٹ بھر کر جائے گا. جتنا دانا وہ چگے گا اتنے دانے کا آپ کو ثواب ملے گا. اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں جو دانا آپ کھا رہے ہو اس کا سوال ہی نہیں کیا جائے، کیونکہ آپ نے اس میں سے صدقہ نکال دیا. تو نعمتوں کے سوال سے بچنے کے دو طریقے، ایک تو اس نعمت پر فوراً شکر ادا کریں، دوسرے اس میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کریں اللہ کی خاطر، اللہ کے رضا و خوشنودی کے لیے، کہ قیامت کے دن یا رب ہم سے آسان حساب لینا، ہم سے آسان حساب لینا، لما حسبنا حساب ہی یسیر ہے، کہ ہم نہیں سوال کا ہر ایک چیز کا جواب دے سکتے. تو آسان حساب کیا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ اچھا اس کو دنیا میں ایک ایک نعمت اس کو یہ دی تھی وہ دی تھی. لیکن اگر ہر نعمت کے بارے میں کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ اچھا یہ ٹھنڈا پانی پیا تھا تو اس کا کتنا شکر ادا کیا تھا، کپڑا پہنتے تھے تو کتنے، اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نعمت پر شکر سکھایا ہے نا. آپ دیکھو گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، تو اکثر دعائیں جو وہ کیا ہیں، یہ نہیں کہ اللہ مجھے یہ دے دو وہ دے دو، نہیں، زیادہ تر شکر کی. صبح اٹھ رہے ہیں تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اب نیند کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا، جو آرام کر کے اٹھے تو یہ نعمت کو کے سوال کو ختم کر دے گا. یعنی اس چیز کے بارے میں نہیں وہ کیا جائے گا کہ میرے بندے نے آنکھ کھلتے ہی میرا شکر ادا کیا کہ میرے رب نے مجھے سلایا اور میرے رب نے مجھے جگایا. اسی طرح جب کچھ کھاتے ہیں، کھانے کے بعد الحمدللہ، پانی پینے کے بعد الحمدللہ، کپڑا پہن رہے ہیں الحمدللہ. اسی طرح چھینک آ رہی ہے تو یہ بھی ایک نعمت ہے الحمدللہ. چھینک کے بارے میں بتائی تھی نا میں نے کہ وہ بھی ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ مثلا جو نان مسلم سائنسٹسٹ، جو میڈیکل ڈاکٹر تھے، ہارٹ کے اسپیشلسٹ، ان لوگوں نے ایک مرتبہ آپریشن کیا. تو آپریشن کے دوران جو ہے وہ مریض کو، آج کل تو بہت زیادہ یہ ہو گیا ہے نا ایزی کے لیزر سے، اور وہ تو مریض کو پورا بے ہوش بھی نہیں کرتے، بس اتنا حصہ سن کر دیتے ہیں، اس کے ذریعے آپریشن کرتے ہیں اور مریض پورے ہوش میں ہوتا ہے. بعض مرتبہ وہ اوپر آئینے لگا ہوتا ہے، اس میں سب اپنا دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اگر وہ دیکھنے کے قابل ہو تو. تو ایک مریض کا ہارٹ کا آپریشن ہو رہا ہے اور اس کو چھینک آ گئی، اس نے الحمدللہ کہا. تو جب آپریشن اس کا کامیاب ہو گیا اور سب اس کی سرجری پوری ہو گئی اور سب ٹاکے وغیرہ لگا دیے، وہ کر دیے، اب جب اس کو وارڈ میں شفٹ کیا گیا تو نان مسلم ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ تم نے جو یہ ہم لوگ تو روٹین میں ہمارے یہ چھینک آنا، لیکن تم جب چھینکے تو تم نے الحمدللہ کیوں کہا، کیا معنی ہے اس کا؟ تو اس نے کہا الحمدللہ یعنی سب تعریف اللہ کے لیے. تو کیوں تعریف کی اللہ کی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی. تو بولے کیسی زندگی دی پتہ ہے تم کو باریکی پتہ نہیں ہے کہ جب تم چھینکے تو تھوڑی دیر کے لیے ہارٹ بیٹ جو تھی وہ تمہاری رک گئی، رکنے کے بعد وہ دوبارہ پھر سانس لینے کے قابل بنی، پھر سے زندگی آئی اس میں. اس پر تم شاید الحمدللہ کہ تو کہا یہی تو ہے چیز جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے. تو کتنی بڑی نعمت ہے. بعض لوگوں کی سانس اندر گئی اور واپس ہی نہیں آتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ رک گئی نا، وہ نعمت کو اسٹاپ کر دیا گیا. تو دل کا دھڑکنا بھی یہ بھی نعمت ہے، سانس کا آنا جانا یہ بھی نعمت ہے،
پھر بھوک کے وقت کھانے کا انتظام ہو پانا یہ بھی نعمت ہے. سخت پیاس کے وقت. اور نعمت کا احساس ہم لوگوں کو کب ہوتا ہے؟ جب ہم کو وہ چیز نہیں ملتی ہے بھری پڑی ہے تو کوئی تصور ہی نہیں ہے تو ابھی جائیں گے ٹھنڈا پانی فریج سے نکالیں گے پی لیں گے, ہے تو یہ ساری چیزیں. لیکن کبھی اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بھی دکھاتے کہ تمہاری جیب میں ہزاروں روپے موجود ہیں, لیکن دور تک تم کو سخت پیاس لگی ہے اور تمہاری گاڑی میں بھی پانی نہیں ہے, تمہارے سامان میں بھی پانی کی بوتل نہیں ہے, اور دور تک کوئی شاپ بھی نہیں ہے کہ جہاں سے تم خرید سکو, اور پیاس کی وجہ سے حلق میں اٹک رہے سانس. ایسے میں آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ اس وقت کوئی عام طور پر جو 10 روپیز کی بوتل ملتی ہے, کوئی 100 روپیہ بھی دے کر لے لے تو دے دو تو میں اس وقت یہ وہ بھی دینے کو خرچ کرنے کو تیار ہوں. تو وہاں پر قدردانی ہوتی نعمت کی. تو آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم لوگوں کو کیا کچھ نہیں دیا ہے, بدلے میں ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں اور کتنی ناشکری کرتے ہیں یہ بھی دیکھیں. شکر تو کم ہی ادا کرتے ہیں, ناشکری زیادہ ہے ہماری زندگی میں. جو چیز ہے اس پر نظر بھی نہیں ہے, اس کا شکر بھی نہیں ہے, اور جو چیز زندگی میں نہیں ہے اس کا سب سے زیادہ ناشکری. میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, میرے پاس تو گھر بھی نہیں ہے, میں اتنے سالوں سے کرائے کے گھر میں رہ رہی ہوں, اور یہ ہے اور وہ ہے, وہ ساری چیزیں. لیکن جو ملی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نعمتیں, اس کا ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں. تو چاہیے کہ اگر اس دن سوالوں سے بچے تو خوب خوب شکر ادا کریں. بستر پر جائیں تو اللہ کا شکر, بستر سے اٹھیں تو اللہ کا شکر, ٹوائلٹ کے لیے گئے ایک بڑی اذیت سے بچے اور نکلے اور آرام سے اپنی حاجات پوری کر سکے, اس پر بھی اللہ کا شکر کہ غفران. اور ہم لوگوں نے دعا جیسے پڑھے الحمدللہ اذھب عنا ھذا الحزن, کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس اذیت سے, تکلیف سے مجھے نکالا, مجھے میری پریشانی. کیونکہ اس وقت احساس ہوتا ہے نا کہ سخت حاجت ہو اور ہم کو کوئی جگہ ایسی نہیں ملتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی کھانا بھی پیش کر رہا ہے تو وہ نہیں اچھا لگ رہا ہے, کوئی پانی بھی دے رہا ہے, کوئی شربت بھی دے رہا ہے, کچھ نہیں, سب سے پہلے مجھے ٹوائلٹ جانا ہے, سب سے پہلے مجھے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ نعمت نہیں ہے؟ تو پانی کا پی لینا بھی نعمت ہے, پانی کا نکالنا بھی ایک نعمت ہے. کبھی ہم لوگوں نے سمجھا اس کو نعمت ہے؟ یہ کون سی بڑی چیز ہے؟ یہ تو روٹین میں نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو منع کر دیا گیا وہ پانی اتنی لمٹ میں پینا. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو یورین پاس ہی نہیں کر پاتے اور ان کا جمع ہوتا رہتا ہے اور اس طرح تیزاب بن جاتا ہے اور پھر ان کو کڈنی اور وہ ساری چیزوں کی پرابلمس ہوتی ہیں. تو کتنی ساری ایسی نعمتیں, تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم کو ملی ہے نا, وہ ساری چیزیں نعمت ہے, اور اس کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا ہے. تو نعمتیں تو ایسی ہی ہیں واقعی, نہ ہم گن سکتے ہیں, نہ شمار کر سکتے ہیں, نہ اس کا پوری طریقے سے شکر ادا کر سکتے ہیں. اسی لیے ایک لفظ میں شکر کہ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. اللہ آپ کی تعریف ہر اس چیز پر جو آپ نے مجھے عطا کی ہے, اور آپ کا شکر ہر چیز پر جو آپ نے مجھے عطا کی ہے, کیونکہ آپ ہی کی طرف تو لوٹنا ہے میرا. تو اس دن مجھ سے حساب نہ لینا ان نعمتوں کو جو آپ نے مجھے با فراغت دی ہے. مجھے توفیق دیجیے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. جیسے کہا گیا نا, اللہم انی اسألک شکر نعمتک و حسن عبادتک و اسألک قلبا سلیما و اسألک لسانا صادقا و اسألک من خیر ما تعلم و اعوذ بک من شر ما تعلم واعوذ بک من واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ کھاؤ پیو, جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن میں, کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین. کھاؤ پیو, اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا. کھاؤ پیو کے لیے تو پیدا کیا تمہارے لیے, طرح طرح کے پھل بنا دیے, طرح طرح کے نباتات, سب کی حاجات کا خیال رکھا اللہ تعالیٰ نے. کوئی ایک نہیں ہے کہ نان ویج کھانے والوں کے لیے الگ انتظام ہے, کھانے والوں کے جیسے ہوٹل وغیرہ میں جاتے ہیں, اچھا یہ جو وہ ٹیبل ہے وہ نان ویج والوں کے لیے, یہ ٹیبل ویج والوں کے لیے. تو یہ تو دنیا کے چھوٹے لوگ ہیں. جو بڑا سا بڑا بوفے بھی لگا دے تو وہ کوئی بڑی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو ہمارے لیے بوفے بنا دیے, ویج کھانے والوں کے لیے الگ, نان ویج کھانے والوں کے لیے الگ, بیماروں کے لیے الگ, قوت و صحت کی چیزیں کھانے کے لیے الگ,
یہ تو کھانے کی ویرائٹی کی بات ہے. کپڑوں کی اسی طرح کپاس اگا دیے پیڑوں پر، ریشم اگا دیا کیڑے کے پیٹ میں، اور کیا چاہیے. کن کن نعمتوں کے بارے میں یعنی تم وہ سوال کی وہ جھٹلاؤ گے، جیسے کہ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا، نعمتوں کے وہاں پر لسٹ بنا دی اللہ تعالیٰ نے. فاکیہ ہے تمہارے لیے، لباس ہے تمہارے لیے، اور چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، ہدایت ہے، یہ اور تمہارا رب ہے ذوالجلال والاکرام ہے. یہ ساری چیزیں تو سب سے بڑی نعمت جو ہم کو ملی ہے نعمتوں میں، جس کا ہم کو ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، وہ نعمت ہدایہ ہے. کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی طرف رہنمائی کی، ورنہ کتنے ہی ایسے ہیں کہ راستوں میں بھٹک رہے ہیں، شرک کھلم کھلا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو کامیاب لوگ سمجھ کے رکھے ہوئے کہ ہم کامیاب ہیں. وہ کامیاب نہیں ہے، وہ سخت ناکام ہے، سخت نامراد ہے، اور سخت حسرت کرنے والے ہیں قیامت کے دن، سخت پچھتانے والے ہیں قیامت کے دن. کاش کہ ہم نے سن لیا، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. آج دنیا میں اپنے آگ جلاتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، وہ سب کچھ، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ کل کو ہم کو جلائے گی، اس کا احساس نہیں ہے. تو اللہ کا شکر اس نعمت پر، الحمدللہ. اللہم لک الحمد علی نعمت الہدایہ، اللہم لک الحمد علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت اللہم لک الحمد علی نعمت القرآن. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جس کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم کمزور بندے ہیں، ہم سے حساب آسان لینا اس دن، اور ان خوش قسمت بندوں میں شامل کرنا کہ جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے. ربی ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق وجعلنا من لدنک سلطانا نصیرا. ربی ادخلنا جنت بغیر حساب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنا. آمین یا رحم الراحمین. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. انشاءاللہ اگلی سورہ پڑھیں گے ہم لوگ، سورہ والعصر.